السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ قرآن کریم میں چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یعنی قابیل اور حابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ قصہ ویسے تو بڑا مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، مگر اس کا پس منظر کیا تھا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ مشہور مفسر امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو کچھ یوں نقل کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام دنیا میں آئے اور نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو انہیں ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، یعنی پہلے حمل میں قابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، دوسرے حمل میں حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اسی طرح سے تیسرا حمل، چوتھا حمل، اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ جب یہ بچے بڑے ہو گئے اور شادی کا مرحلہ سامنے آیا تو چونکہ یہ سب آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے یہ حکم دیا تھا کہ ایک حمل میں پیدا ہونے والے دونوں بچے آپس میں سگے بھائی بہن شمار ہوں گے اور ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، لیکن جو بچے دوسرے حمل میں پیدا ہوئے ہیں وہ پہلے حمل والوں کے لیے سگے بھائی بہن نہیں ہوں گے۔ چنانچہ قابیل کے ساتھ جو بہن تھی اس کا نکاح قابیل سے نہیں ہو سکتا تھا، حابیل سے ہو سکتا تھا، اور حابیل کے ساتھ میں جو بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے نہیں ہو سکتا تھا، قابیل سے ہو سکتا تھا۔ اب عجیب ماجرا یہ ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بد شکل تھی، یعنی حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اور جو بد شکل تھی وہ قابیل کے حصے میں آئی۔ اس بات پر قابیل بڑا غصہ ہوا اور بالآخر حابیل کا دشمن ہو گیا اور اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ میں تو اسی بچی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، اس کی بات کو قبول تو نہیں کیا، اسے بڑا سمجھایا اور آخر اختلاف ختم کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں اللہ کے سامنے اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی کو قبول کرے گا اس کی بات معتبر ہوگی، اور اسی کو یہ بچی یعنی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی یہ بچی اسی کو دی جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، یعنی اس طرح سے حابیل کی قربانی معتبر ہو گئی، اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ اس بات پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ ساتھ رسوائی کا غم اور غصہ بڑھ گیا تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے کھلے طور پر اپنے بھائی کو چیلنج کر دیا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اطمینان کے ساتھ ایک اصولی بات کہی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرماتا ہے، اور مزید کہا اگر تو مجھ پر حملہ کرے گا اور مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر دست درازی نہیں کرنے والا، اس لیے کہ میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ بہرحال ایک دن موقع دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کے نفس نے اس کو ابھارا اس بات پر کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خاسرین میں سے ہو گیا۔ اب قتل کرنے کو تو اس نے قتل کر دیا، لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اپنے بھائی کی لاش کا کرے کیا۔
چنانچہ کئی دنوں تک تو بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر جنگلوں میں گھومتا رہا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی یوں رہنمائی ہوئی کہ اس کے سامنے 2 کوے آئے، اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کو اس نے اپنی چونچ سے کھودا اور دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں بھی اپنے بھائی کو اسی طرح سے دفن کر سکتا ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنے لگا، کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا؟ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی۔ بہرحال اس نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ یہ معاملہ تو خیر ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک، دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا، اس کے قتل کا وبال جس طرح سے اس کے قاتل پر ہوتا ہے، اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا تھا، اور گویا کہ اس گناہ کی اس نے بنیاد رکھی تھی۔ تو قیامت تک جب تک یہ گناہ ہوگا، جب بھی قتل ہوگا، جب بھی ناحق کسی کو قتل کیا جائے گا، جب بھی کسی کا مرڈر ہوگا، تو قاتل کے ساتھ ساتھ قابیل پر بھی اس کے گناہ کا وبال اور گناہ کا ایک حصہ اس کے سر جائے گا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ کہ اعمال اور عبادت کی قبولیت تقوی پر اور خوف خدا پر موقوف ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کسی نیکی کے کام کی ابتدا کرے، کسی برائی کا سلسلہ شروع نہ کرے، ورنہ جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا اس پر وبال آتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کے اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔